انسان کب جنت میں جانے کا حقدار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کیسے حاصل ہوگا؟ اور قرآن نے ہمیں گھومنے پھرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سبیل قرآن کی اس تفسیر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وہ ہدایت و نصیحت ہے۔ آئیے اس کتاب سے ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 سے 138 تک۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ایسے متقی لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اعمال بجا لانے والوں کی جزا کس قدر بہتر ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ ان تین آیات میں مسلسل متقین، محسنین اور عاملین کے کلمات اس بات کی دلیل ہیں کہ تقوی صرف گوشہ نشینی، خلوت پسندی اور روحانی کیفیت کا نام نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ میدان عمل میں رہ کر اعمال بھی بجا لائے جائیں اور احسان اور نیکی بھی کی جائے۔ اس آیت کا ایک نقطہ سن لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، جب تک انسان گناہ سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک بہشت میں جانے کے لائق نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت انسان کی تربیت کے لیے ہے۔ نمبر 3، صرف آرزوؤں اور امیدوں سے خدا کے لطف و کرم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اعمال بھی بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ بے شک تم سے پہلے بہت سے مختلف اعمال و صفات کے لوگ اور واقعات گزر چکے ہیں، پس روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ بہترین اور دل نشین آیت اور ترجمہ سننے کے بعد اب چلتے اس کے نکات کی طرف۔ یہ آیت معاشرہ شناسی، سوشیالوجی کی اہمیت کے پیش نظر اور معاشروں کی عزت و ذلت کی شناخت کے اصول کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ گزشتہ اقوام میں جو واقعات گزر چکے ہیں بطور نمونہ کچھ اس طرح تھے۔ الف، کچھ قوموں نے حق کو قبول کیا اور نجات پا گئیں۔ بے، کچھ قوموں نے حق کو جھٹلایا اور ہلاک ہو گئیں۔ جیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف طریقوں سے آزمایا۔ دال، حق پرست لوگوں کو غیبی امداد ملتی رہی ہے، ظالموں کو مہلت ملتی رہی۔ واو، خدا کے خاص بندے حق کے لیے ڈٹے رہے اور اپنے اہداف و مقاصد کو پا لیا۔ زے، کفار مختلف سازشیں کرتے رہے لیکن اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا۔ خداوند عالم نے اس آیت میں عاشقان قرآن کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، تاریخ بشریت پر کچھ ایسے قوانین حاکم ہیں کہ جن کو جاننا آنے والی نسلوں کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2، گزشتہ قوموں کی تاریخیں آنے والی قوموں کے لیے چراغ راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 3،
बामकसद सियाहत और जालिमों के छोड़े हुए आसार को गौर व फिक्र की निगाह से देखना आलम इंसानियत के लिए एक बेहतरीन दर्स है। नंबर 4, तुम्हारे और दूसरी उम्मतों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। इज्जत या जिल्लत के अवामिल सब के लिए एक ही जैसे हैं। नंबर 5, गुज़िश्ता कौमों की तारीख, अखलाक और किरदार की पहचान इंतखाब राह के लिए मुफीद है। नंबर 6, आसार कदीमा की हिफाजत आने वालों की इबरत के लिए जरूरी है। नंबर 7, तारीख की तब्दीलियों पर नक़्द व तहकीक जरूरी है। नंबर 8, तारीख के मुताले में जलवा आराइयाँ अहम नहीं हुआ करती, अंजामे कार को ज्यादा अहमियत हासिल है। नंबर 9, खुदा की तरफ से कैफरे किरदार सिर्फ कयामत से मुताल्लिक नहीं, कभी कभी इसी दुनिया में कहरे इलाही उन मोटी गर्दन वालों को दबोच लेता है। आइए अब सुनते हैं इस एपिसोड की आखिरी आयत यानी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 138 की तिलावत और उसके तर्जुमे को। هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين। ये कुरान सब लोगों के लिए एक वाज़ेह बयान है, लेकिन परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत का वसीला है। आयत नंबर 136 की तरह खुदावंद आलम ने इस आयत में भी एक नुक्ता रखा हुआ है। आइए सुनते हैं उस नुक्ते को भी। हाजा का कलमा आयात 130 से 137 की तरफ इशारा है या गुज़िश्ता आयात में बयान शुदा तारीखी इबरत या सुन्नतों की तरफ इशारा है। खुदावंद करीम ने कुरान से उल्फत रखने वालों के लिए इस आयत में भी कुछ अहम पैगामात रखे हैं। आइए सुनते हैं उन अहम पैगामात को भी। नंबर 1, कुरान पाक हर जमाने के लोगों के लिए काबिल फहम है। नंबर 2, कुरान पाक सब लोगों के लिए हर जमाने के लिए और हर जगह के लिए है। नंबर 3, अगरचे कुरान मजीद तमाम लोगों के लिए है, लेकिन उससे नसीहत सिर्फ मुत्तकी और परहेजगार ही हासिल करते हैं। नंबर 4, आयात इलाही से मुस्तफीद होने और उनसे मतालिब अक्स करने में इंसान की रूहानी कैफियत का बड़ा अमल दखल है। तो नाज़रीन, हमने जाना कि इंसान जब तक गुनाहों से पाक ना हो जाए जन्नत से हकदार नहीं होता और खुदा का लुत्फ व करम हासिल करने के लिए हमें नेक अमल अंजाम देना चाहिए। और कुरान बयान करता है कि जो कौमें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, घूम फिर के देखो कि झूठ बोलने वाले की हालत क्या हुई, हक से मुंह मोड़ने वालों का अंजाम क्या हुआ, और हम जालिमीन को मोहलत नहीं देते। तो हमारा आज का एपिसोड ये खत्म हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। सबील कुरान, कुरानी समाज की पहचान।